نمونے کے لیے چند گروہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشفقانہ طرز عمل کو پیش کیا جاتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب مقروض کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا کرتے تھے، یعنی جو غریب قرض دار ہوتا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے پیسے دے کر اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ جب نماز کی حالت میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے تاکہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی محض اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت کے لیے فرض کی حیثیت سے نافذ نہ ہو جائے، یعنی وہ جو عبادت وہ خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے وہ صرف اس لیے بعض اوقات اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ نمبر 2 ہے غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آزاد کر دیتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا باپ انہیں لینے آیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے اس قدر متاثر تھا کہ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ صفحہ نمبر 30 پہ دیکھیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر روز 70 بار غلام کا قصور معاف کیا کرو۔ ہر روز 70 بار غلام کا قصور معاف کیا کرو۔ نمبر 3 ہے عورتیں۔ اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، انہیں ذاتی ملکیت سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ معاشی اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں بے بس تھی، وہ وراثت کے حق سے محروم تھی، یعنی جائیداد اور زمین کے حق سے، اور اسے ایک قابل فروخت چیز سمجھا جاتا تھا، یعنی بیچنے والی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت کا مقام دیا، اس کے حقوق و فرائض مقرر کیے اور اس کو ماں، بیٹی، بیوی اور ہر حیثیت سے عزت دی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، تیرا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عرب بھوک و افلاس اور غیرت و ناموس کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، یعنی عرب کے لوگ غیرت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط رسم کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرم علیکم وعد البنات۔ ترجمہ: بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس آدمی کے گھر لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے قتل نہ کرے اور اس کی پرورش لڑکوں کی طرح کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسلام سے پہلے عورت بیوی کی حیثیت سے ذلیل اور محکوم سمجھی جاتی تھی۔ ایک عورت کے کئی خاوند ہوتے تھے۔ ایک مرد جتنی شادیاں بھی چاہتا
کر لیتا تھا۔ وہ دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنے کا بھی رواج عام تھا۔ اسلام نے ان تمام رسوم کو ختم کیا اور عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا جائز مقام دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، ترجمہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ کفار پچھلی قومیں اپنے انبیاء کرام کی نافرمانی کی وجہ سے مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں اور کچھ کو تو اس جرم میں نیست و نابود کر دیا گیا تھا، لیکن کفار مکہ اپنی نافرمانیوں کے باوجود صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے دنیا میں عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال آیت نمبر 33۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب بھی میں کافر تھا تو مدینے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔